وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ اور منکرین، مکذبین، مشرکین اور کفار کا رد فرمایا. جیسے سورۃ الشعراء میں آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کے احوال ذکر فرمائے، ان کے اقوام کا ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، تمام پیغمبروں کے مشقت، محنت اور دعوت کا ذکر فرمایا اور قوموں کے جرائم، انکار، استکبار، اعراض کا ذکر فرمایا. اور انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اور حق والوں کو ٹھکرایا، اللہ نے ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا. ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی تکذیب کی اور ہلاک ہو گئے، اور ہم تو اس پیغمبر کے حصے میں آئے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء والاولین ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. اگر ہم ان کی تکذیب کریں گے، اگر ہم ان کے فرمان سے اعراض کریں گے تو ہمارا کیا حال ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اتاری ہے، جو قرآن اتارا، اس کا ذکر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب عالمین کا اتارا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر نے خود نہیں بنایا. نزل به الروح الامین. اس کو لے کے اترنے والا وہ فرشتہ ہے جس کا لقب روح ہے، یعنی جبریل علیہ السلام، اور وہ امانت والا ہے. وہ کہاں اترا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ وحی اتاری تاکہ آپ ڈرانے والے بنے. اور اللہ کا قرآن جو ہے بلسان عربی مبین، اللہ کا قرآن جو ہے وہ لغت عربی میں ہے، اور ایسی عربی جو واضح ہے، جو کھلی ہوئی، جس میں کوئی ابہام نہیں. اسی سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ لاکھ ترجمے کیے جائیں، ہم ترجمے کو ترجمہ تو کہیں گے، لیکن کسی دوسری زبان میں ترجمہ شدہ کتاب کو قرآن نہیں کہا جائے گا. مثلا اردو میں ترجمہ ہو گیا، انگریزی میں ترجمہ ہو گیا، فارسی میں ہو گیا، تو اس کو ہم یہ تو کہیں گے کہ ترجمہ ہے قرآن کا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن وہ ہے جو لفظاً مانن اللہ نے اتارا ہے، وہ لسان عربی میں ہے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہم نماز میں صرف وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنی زبان میں ان آیات کو نہیں دہرا سکتے. فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. آپ پہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس کا ذکر سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے. اور حضور نے فرمایا میرا محبوب آپ کے حق ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ
اہل کتاب سے پوچھ لیں، یہود و نصارہ کے احبار و رہبان سے پوچھ لیں کہ سابقہ کتابوں میں قرآن کا ذکر ہے یا نہیں ہے، سابقہ کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ نہیں، اور اگر وہ اعتراف کریں تو اس سے بڑی اور سچائی کی کیا دلیل ہو سکتی۔ ایسے فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا مکے والوں کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اہل کتاب بھی اعتراف کرتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ اب مکے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ قرآن عربی ہم کسی اجمی پہ اتار دیتے اور وہ بھی ان کو پڑھ کے سنا دیتے پھر بھی نہ مانتے۔ چلو وہ تو اجمی ہے نا، وہ تو عربی نہیں جانتا، اگر اس پر ہم عربی قرآن اتارتے اور وہ ان کو پڑھ کے سناتے، جو ان کا ضد ہے، کوئی دلیل نہیں ہے انکار کرنے کی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، چاہے وہ ان پہ پڑھ دے لیکن ایمان نہیں لے آئیں۔ اور جب یہ لوگ کفر پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی وہی معاملہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی طرف آتا ہے اللہ اس کے لیے دین کے رستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ اعراض و کفر کی طرف جاتا ہے پھر اس کے لیے ہلاکت کے رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو آدمی اللہ سے ڈر گیا، جس آدمی نے کلمہ شہادت و توحید کی تصدیق کی، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اگر اس نے تکذیب کی، اگر اس نے تکبر کیا پھر اللہ اس کو ہلاکت کے لیے رستے کھول دیتے۔ اس لیے فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم۔ تو اسی طرح مجرمین اور کافرین کے دلوں میں اللہ نے پھر زنگ لگا دیے ہیں، اور یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے۔ اب عذاب سے مراد موت کا عذاب ہے، عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے، عذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب ہے، لیکن اس وقت جب ایمان لائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہو، اور وہ عذاب اچانک پکڑے گا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ایسے اچانک آئے گا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، جب عذاب آئے گا پھر کہیں گے ہائے کاش ہمیں مہلت مل جاتی، ہمیں کچھ وقت مل جاتا۔ اللہ نے فرمایا کبھی تو عذاب میں جلدی مانگتے ہو کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، اگر پیغمبر سچا ہے تو ہم پہ عذاب اتاریں، اور کبھی کہتے ہو مہلت مل جائے۔ اگر تمہیں ہم مہلت بھی دے دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کافر کفر پہ اڑا رہے گا، مشرک شرک پہ اڑا رہے گا، مکذب تکذیب پہ اڑا رہے گا۔ افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو کئی سال مہلت دے دیں، ثم جاءہم ما كانوا يوعدون، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب آ جائے تو ان کو فائدہ کیا ہو؟ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وہ جو سال گزاریں گے فائدہ کیا ہوگا جب عذاب آنا ہے؟ 2 سال پہلے آئے یا 10 سال بعد میں آئے؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین۔ اللہ نے فرمایا ہم کبھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے، کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم اپنے ڈرانے والے نہ بھیجیں، پیغمبر نہ بھیجیں، نبی نہ بھیجیں، کتاب نہ بھیجیں۔ ذکرا وما كنا ظالمین، وہ ان کو جا کے ڈراتے ہیں، وہ ان کو جا کے دعوت توحید دیتی ہیں، اگر نہ مانے ہم پھر بھی مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں حتیٰ کہ پھر عذاب کرتے ہیں، چونکہ ہم نہیں کسی پہ ظلم کرنے والے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ ان
اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ پاک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے. اس لیے فرماتی ہیں کہ جب کافروں پہ عذاب آتا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی ذات پہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا ہے. ہم نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے شرک کیا. ہم نے اصلاح کی دعوت دی، انہوں نے فساد کیا. ہم نے معروف کی دعوت دی، انہوں نے منکر کو پکڑا. تو جب انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے تو اب اس عمل کا بدلہ چکھ رہے. وما تنزلت به الشیاطین، کافر کہتے تھے کہ حضور پاک پہ جنوں نے قرآن اتارا ہے. نعوذ باللہ، جن آتے ہیں یہ بھی جادوگر ہیں، کاہن ہیں، جیسے ان کے پاس جن آ کے خبر دیتے ان کو بھی جن. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اس پہ نہیں اتارا شیاطین نے. وما ينبغي لهم، اور ان کو زیبا بھی نہیں. وما يستطيعون، اور وہ جن و شیاطین یہ طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کے قرآن کو لے آئے. انہم عن السمع لمعزولون، اللہ پاک نے تو ان کو قرآن کے سننے سے، قرآن کے الفاظ چرانے سے بھی دور کر دیا ہے. پہلے وہ جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سن کے چراتے تھے، لیکن جب حضور کا زمانہ آیا اللہ نے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے. اب اس بات رسالت کے بعد اللہ نے حکم فرمایا میرا مدنی جب آپ حق پہ ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، آپ کی رسالت سچی ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہ سمجھیں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ پر بھی عذاب ہوگا. اللہ کے نبی یاد رکھو شرک سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ مخاطب نبی کو فرماتے ہیں اور مقصود امت کو ڈرانا ہوتا ہے. جیسے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرا محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے فرمایا اور تم بھی تروٹے والوں میں، گھاٹے والوں میں ہو جاؤ. تو جب شرک کر کے نبی نہیں بچ سکتا تو غیر نبی کیسے بچ سکتا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا مدنی سب سے پہلے آپ اپنے قبیلے کو، اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. یاد رکھیں ایک انذار عام ہوتا ہے، ایک انذار خاص ہوتا ہے. انذار عام یہ ہے کہ ساری دنیا کو ڈرائیں، انذار خاص یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. کیوں؟ جب تک بندہ اپنے گھر والوں کو حق نہ کہے تو اثر بھی نہیں ہوتا، اور اگر ان کو اللہ ہدایت دیتے تو پھر دین آسان ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور جب یہ آیات نازل ہوئی میرے پاک محمد مصطفیٰ نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو پکارا یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا صفیۃ ابنت عبد المطلب. آپ نے سب کو بلایا کہ سب آ جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو. آ گئے. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے انذار وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے آپ نرم ہو جائیں، ان کے لیے آپ اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ فرمائیں. وَإِنْ عَصَوْكَ، آپ سب کو دعوت دیں، آپ انذار عام انذار خاص بھی کریں، لیکن اگر پھر لوگ آپ کی نافرمانی کریں، اللہ کی توحید کا انکار کریں، آپ کی رسالت کا انکار کریں، قرآن کی دعوت کا انکار کریں، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ، پھر آپ ان کو کہہ دیں انی بریء مما تعملون،
کہ اب تمہاری میری برات کا اعلان ہے، جو تم کر رہے ہو میں بری ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب جب ساری دنیا سے آدمی ٹکرا جائے تو فطری بات ہے کہ دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرا اللہ مشرکین بھی مخالف، یہود بھی مخالف، نصارہ بھی مخالف، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی نہ ڈرے وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ اس ذات پہ توکل کریں جو غالب ہے، اس ذات پہ توکل کریں جو مہربان ہے، اور پھر آپ ہر وقت اس کی نظر میں ہیں، اس کی عنایت میں ہیں، اس کی نصرت میں ہیں، اس کی علمی معیت میں۔ الذی یراک حین تقوم، وہ آپ کو دیکھتی ہیں جب آپ کھڑے ہوتی ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ مومنوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، انہ هو السمیع العلیم، اسی کی ذات ہے جو ہر بات سننے والی، جو بھی پکارے اس کی پکار کو سننے والا اور اپنے بندوں کے احوال کو جاننے والا، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے بعد میں اللہ نے واضح قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے فرمایا آپ میرا پیغام پہنچائیں، بالکل فکر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ اور اللہ نے حفاظت کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی حفاظت کی، اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی، اللہ نے دین اسلام کی بھی حفاظت کی کہ کفر نے ہر قسم کا زور لگایا لیکن اسلام بڑھتا گیا، اسلام پھیلتا گیا۔ آج بھی پوری دنیا کے کفر کی طاغوتی طاقتیں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام کو مٹانے والے سب مٹ جائیں گے، آخر وقت میں غلبہ ہوگا دین محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہے سب کا درسوں کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ نے فرمایا ہم تم کو خبر دیں، یاد رکھیں لفظ نبا ہے، انبئکم اخبرکم بھی ہو سکتا ہے لیکن خبر کا مقام وہ نہیں ہوتا جو نبا کے لفظ کا مقام ہے، اس سے مراد ہوتا ہے جو بڑی اہم خبر ہو، جیسے فرماتے اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، تو نبا سے مراد وہ قیامت کی خبر ہے، جیسے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو بڑی اہم خبریں ہیں جس کو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو انبا نبا سے ہے، نبا کا معنی خبر ہوتا ہے لیکن وہ خبر جو بڑی اہم خبر، اس لیے فرماتی ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ہم آپ کو خبر دیں کہ شیاطین جن جو ہیں وہ کن لوگوں پہ اترتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، راہب ہوتے تھے، جوگی ہوتے تھے جیسے آج کل بھی دنیا میں ہیں، تو ان کا تعلق ہوتا ہے جنات سے، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قوت دی ہے کہ ایک منٹ میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، مختلف شکلیں بدل لیتے ہیں۔ اور پہلے جنات یہ کرتے تھے کہ آسمانوں میں انہوں نے خلائی اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، یہ تو اب بنا رہے ہیں نا، یہ تو اب بنا رہے ہیں، اسٹیشن بنا رہے ہیں چاند پہ اور فلاں اور فلاں، یہ شیطانوں نے تو پہلے بنائے ہوئے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تیر مار لیا ہے دنیا میں۔ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ جتنے علوم ناریہ ہے نا، کیونکہ شیطان پیدا ہوا نار سے،
اور فرشتے پیدا ہوئے نور سے۔ تو جتنے علوم نورانیہ ہیں وہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اور جتنے علوم ناریہ ہیں، شیطانیہ ہیں، وہ زیادہ کافروں کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی ناری ہے، کافر بھی جہنمی ہے، تو ان کا ایک مزاج ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہ ایسے علوم میں جو تباہی پھیلانے والے ہیں، جو برباد کرنے والے ہیں، جو ہلاکت ریز ہیں، ہلاکت خیز ہیں، اس میں وہ بہت آگے ہو۔ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ شیاطین نے یعنی جنوں نے آسمانوں پہ اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے۔ جب اللہ کا حکم آتا تھا ملائے اعلیٰ میں، پھر ان فرشتوں کو حکم ملتا تھا کہ یہ کام کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو یہ جنات جو کے قریب ہوتے تھے تو یہ کچھ اڑتی ہوئی باتیں سن لیتے، کبھی ایک بار سن لی، کبھی دو سن لی، کبھی تین سن لی، اور پھر آگے اپنے ان کاہنوں کو، اپنے ان راہبوں کو، اپنے ان جادوگروں کو، منجمین کو، عرافین کو آ کے بتا دیتے تھے۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے کہ ایک خبر تو سچی ہے جو فرشتوں نے کہی ہے، تو سچی خبر کے ساتھ 100 جھوٹی بھی ملا دیتے تھے لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک شیاطین کا رواج تھا۔ تو جب اللہ کے نبی پہ قرآن آیا اور حضور پاک نے جنت کی خبریں دی، آسمانوں کی خبریں دی، حضور پاک نے اقوام سابقہ کی خبریں دی، اقوام عالم کی خبریں دی، آدم کی خبریں دی، نوح کی خبریں دی، تو انہوں نے کہا بھائی ان پر بھی وہی جن آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور پر بھی نعوذ باللہ شیطان آتے ہیں۔ اسی لیے جب کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تو ابی لہب ملعون کی ملعونہ بیوی جو تھی وہ ایک دن خود حضور کو آگے کہنے لگی تھی، تو حضور کی چچی کا حضور کو خود آگے کہنے لگی کہ نعوذ باللہ ان شیطان کا قطارہ کا وہ تیرا شیطان جو آتا تھا جن اب نہیں آتا تم پر۔ یعنی ان کا دماغ دشمنی کی یہ عالم جس پہ اللہ نے قرآن اتارا تھا کہ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، تو ہمارا اللہ کی حکمتیں ہیں، کبھی وحی آ گئی، کبھی رک گئی، کبھی آ گئی، کبھی رک گئی۔ اللہ نے فرمایا بدبختو شیطان کن لوگوں پہ اترتے ہیں ان کو بھی دیکھو، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ شیطان آتے ہیں جھوٹوں پر، محمد صادق ہے۔ شیطان آتے ہیں پلید لوگوں پر، میرا مدنی طاہر پاک ہے۔ شیطان آتے ہیں ان لوگوں پہ جو گناہوں پہ ابھارتے ہیں، محمد مدنی تو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، جو صداقت کا مجسمہ ہے، امانت کا مجسمہ ہے، دیانت کا مجسمہ ہے، سیرت میں اور صورت میں ہر لحاظ سے جمال میں کمال میں یکتا ہے، اس پہ شیطان کیسے آ سکتے ہیں؟ هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم۔ وہ شیطان تو ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو جھوٹ گھڑنے والے، جو گناہ کرنے والے، گناہوں میں ڈبونے والے، ڈوبنے والے۔ میرا مدنی تو جھوٹ سے بھی پاک ہے، گناہوں سے بھی پاک ہے، ان کی طرف تو شیطان کیسے آئے گا؟ شیطان تو آتا ہے بگاڑنے کے لیے، محمد آیا بنانے کے لیے۔ شیطان آتے ہیں اجاڑنے کے لیے، محمد مدنی آئے ہیں بسانے کے لیے۔ شیطان آتا ہے فساد کے لیے، محمد مدنی آیا جہاد کے لیے۔ شیطان آتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ آئے ہدایت دینے کے لیے۔ تو شیطان کا کیا جوڑ ہے میرے نبی کے ساتھ؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ اچھا وہ شیطان کہاں سے لاتے ہیں خبریں؟ فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کان لگا کے چوری کرتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور جو بات کان میں پڑ جاتی ہے سچی پوری آدھی وہ آ کے اپنے راہبوں کو بتلا دیتے ہیں۔ اس لیے جب بعثت ہوئی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام شیطان، تمام ابلیس کے چیلے سارے بھاگ کے ابلیس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اب ہم کہاں سے خبریں نہ آئے، انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری تو ٹھکانے بنے ہوئے تھے، اب جب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں تو وہاں سے میزائل لگتے ہیں، شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، یا ہم پاگل ہو کے گر جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اب خبریں کیسے لے آئے؟ اور پتہ نہیں اتنا پہرا کیوں ہو گیا۔ انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا۔ شیطان کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ پاک اس دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کوئی شر کا فیصلہ ہو گیا یا ان کے رب نے کوئی بہتری کا فیصلہ فرمایا۔ دیکھو ہیں جن ہیں، شیاطین ہیں، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شیطان ہونے کے باوجود، جن ہونے کے باوجود برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن ادب کیا ہے کہ آدمی برائی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، صیغہ مجہول کے ساتھ ایسا ذکر کرتا ہے، فاعل کو حذف کر دیتا ہے، اسناد اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم کا ادب دیکھیں، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اذا امرضنی فَهُوَ يَشْفِينِ، جب وہ بیمار کرتے ہیں شفا بنا، فرمایا بیمار تو میں ہوتا ہوں نا۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، ورنہ بیمار کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، بیمار بھی وہی فرماتے ہیں اور شفا بھی وہی دیتے، لیکن ادب ہے کہ جب بری بات ہو تو اللہ کی طرف اسناد نہیں کیا جاتا۔ اس کو آسان طریقے سے یوں سمجھیں کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں خالق السماوات والارض، یا آسمانوں کے پیدا کرنے والا، انبیاء کے پیدا کرنے والے، حضرت محمد مصطفیٰ کے پیدا کرنے والے۔ کوئی بے ادب یہ نہیں کہے گا کہ خنزیر کو پیدا کرنے والا، کتوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ادب ہے۔ اب دیکھیں جنوں کا بھی ادب ہے کہ انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض، اريد اشر، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، اور ہدایت کی نسبت جو ہے وہ اسناد جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ طریقے ادب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جیسے کہ حضرت خضر کے واقعے میں دیکھیں، اور اسی طرح فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بیبیاں رمضان میں رات میں حلال کر دی گئی، احل لکم، یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، کیونکہ یہ احلال کوئی ایسی اچھا کام تو نہیں تھا نا میاں بیوی کا ملنا، ٹھیک ہے جائز ہے حلال ہے، لیکن کوئی مرغوب بات تو نہیں ہے نا، کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے، اس لیے میں احل لکم، اور آگے فرماتے ہیں وہ احل لکم ما وراء ذالکم، یہاں بھی اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، اور آگے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہاں اللہ نے اپنی طرف اسناد کیا کہ وہ اللہ جس نے تجارت کو، بے کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا ہے۔ تو یہ طریقے ادب ہے کہ جب آدمی کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے، اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتا ہے، اور جب خیر ہو اور بھلائی ہو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ تو اب جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اوپر پہرے لگ گئے ہیں، ملیت حرسن شدیدن و شعبہ، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بدبختو شیطان کیسے لے کے آئیں گے، وہ تو چراتے تھے، اب ہم نے پہرا لگا دیا، وہ چرا بھی نہیں سکتے۔ یلقون السما واکثرهم کاذبون والشعراء
والشعراء يتبعهم الغاوون۔ اللہ نے فرمایا تم میرے نبی کو کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو ساحر ہے، کبھی کہتے ہو کاہن ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ کبھی کہتے تھے شاعر، کبھی کہتے مجنون، کبھی کہتے تھے شاعر نتربص به ریب المنون، یہ بھی ایک شاعر ہے، وقت کا انتظار کرو، جب مر جائیں گے نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ظالموں پتہ ہے شاعر تو وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے گمراہ لوگ اتباع کرتے ہیں، میرے مدنی کے تو اتباع کرنے والے چاند ستارے ہیں، صدیق عمر عثمان والی ہیں، کیا کر رہے ہیں شعراء؟ اچھا یاد رکھو ایک تو شاعر وہ ہوتا ہے نا جو شعر کہتا ہے، جو نظم کہتا ہے، جو غزل کہتا ہے، جو قصیدہ کہتا ہے، جو نعت کہتا ہے۔ ایک شعر سے مراد یہ نہیں ہوتا شعریہ، یعنی ادلہ تخیلیہ، ادلہ کاذبہ، یعنی جیسے شاعر ایسے تخیلات کے تابع شعر کہتا ہے، حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا متنبی نے اپنے ممدوح کی تعریف کی، کہتا ہے میرا ممدوح جب گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑے کے سموں سے جب مٹی اڑتی ہے اور وہ مٹی جو ہے اس کے اوپر ایسے بن جاتی ہے جیسے سڑک ہو، اگر میرا ممدوح چاہے تو اس سڑک پر بھی گھوڑا دوڑا سکتا ہے۔ تو ایک تخیل ہے، خیال ہے، حقیقت تھوڑی ہے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ شاعر ہیں، کیا مانا؟ یعنی ان کے بھی خیالات ہیں کہ کسرا فتح ہو جائے گا، کیسر فتح ہو جائے گا، ساری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے گا، مکے والے رہنے نہیں دیتے، خبر دیتے ہیں کیسر کسرا کی۔ تو یہ گویا کہ تخیلات شعری ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر ایسی بات ہو تو ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ یتبعہم الغاوون۔ اچھا غاوون کیوں اتباع کرتے ہیں؟ کہ متبوع جو ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کا اتباع کرنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے، اور جو راہ پر ہوتے ہیں ان کی اتباع کرنے والے بھی ہدایت یافتہ ہوں۔ اس لیے فرمایا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر، یاد رکھیں کبھی رویت بصری ہوتی ہے، کبھی رویت علمی ہوتی ہے۔ رویت مانا علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ مانا ہوتا ہے دیکھنا۔ کبھی رویت سے مراد ہوتی ہے علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، جیسے اللہ فرماتی ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا میرا مدنی آپ نے اصحاب فیل کو نہیں دیکھا؟ حالانکہ حضور تو پیدا اسی سال ہوئے ہیں، حضور تو موجود ہی نہیں تھے، حضور کی تو ولادت ہوئی ہے، بولے گئے یوم سنۃ الفیل، لیکن مانا ہوتا ہے علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا۔ اور تعلم کے بجائے ترا کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے، علم کے بجائے رویت کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یاد رکھو، اس لیے کہ وہ واقعہ ایسا ہو کہ گویا آنکھوں کے سامنے ہے، چاہے نہ دیکھا ہو، لیکن اتنا مشہور ہے کہ گویا کل کی بات ہے۔ کیونکہ ہاتھیوں کی بات تو ایسی تھی نا، مکے والوں نے زندگی میں کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، وہ تو بچہ بچہ کہانیاں سناتا تھا، وہ تو ایسا واقعہ تھا نا جو ہے گویا کہ سب کے سامنے۔ اس طرح فرماتی ہے اللہ پاک یہاں والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہم فی کل واد یہیمون۔ یاد رکھو یہیمون کا کیا مانا کہ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے، جانور تو ہر وادی میں منہ مارتا ہے کہ کہیں پانی مل جائے، یہ بھی ہر گھاٹی میں منہ مارتے ہیں، کبھی مزہ کر رہے ہیں، کبھی شکایت کر رہے ہیں، کبھی تعریف کر رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں، کبھی اٹھا رہے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. شاید تو صرف تقریریں کرتے ہیں نا، گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. ان کی تو صرف تخیلات ہوتی ہیں. اسی لیے انبیاء کو اللہ شاعر نہیں بناتے، انبیاء اپنے سینوں کو شعروں سے نہیں بھرتے ہیں. لیکن اب مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ آیات اتری تو حضور کے جو شاعر تھے حضرت حسان ابن ثابت تھے، کعب ابن مالک تھے، عبداللہ ابن رواحہ تھے، بڑے بڑے شاعر تھے میرے مدنی پاک کے، سب روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو شعر کہتے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. حضور نے فرمایا ساری آیت پڑھو پھر فیصلہ کرنا. اب جب آخری آیت پڑھی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے فرمایا مگر وہ شاعر جو ایمان والے ہیں، جن کے اعمال صالحہ ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جن کے شعر کے اندر بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، شان محمد مصطفیٰ ہے، شان اولیاء ہے، اور ایسے اشعار ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ان من الشعر لحکمۃ، آپ نے فرمایا شعر جو ہے وہ دانائی ہے. اور اسی طرح جب میرے آقا کی مذمت کی قریش نے تو حضرت حسان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فاذن لی، آپ مجھے اجازت دیں میں کافروں کو جواب دوں جو انہوں نے آپ کی حجب کی ہے. آپ نے فرمایا حسان جب تم قریش کو جواب دو گے، قریش کی مذمت کرو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں، آخر میں بھی تو اسی قبیلے سے ہوں. ہم نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت تو دیں، میں آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اب حکم تو دینا ذرا، مجھے جواب تو دینا ظالموں کو. حضور نے فرمایا اچھا جواب دو. تو آپ نے جب جواب دینا شروع کیا تو میرے مدنی دعا فرما رہے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ میرے شاعر کے دماغ میں جبریل کے ذریعے مضمون ڈال دے. تو اگر شاعر اللہ والا ہو، بڑے بڑے اولیاء اللہ شاعر گزرے ہیں. اچھا بی بی عائشہ صدیقہ شاعرہ تھی، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کا مرثیہ لکھا ہے. جب حضور کی وفات ہو گئی تو بی بی رونے لگی اور اس کے بعد فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. کہنے لگی میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ مصیبتوں کے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر دن پہ بھی ٹوٹتے تو وہ بھی رات میں بدل جاتا. اسی لیے بی بی عائشہ نے حضور کی شان میں کہا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی احسن من شمس السماء. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا والوں کا سورج ہے کہ میرا سورج ہے، وہ آسمانوں پہ چمکتا ہے، یہ میرا مدینے میں چمکتا ہے، لیکن میرا سورج دنیا کے سورج سے کروڑ درجہ بہتر ہے. شمس الآفاق تطلع بعد فجر، وہ تو صبح کو نکلتا ہے لیکن محمد مدنی کا چہرہ تو رات کو بھی روشن ہوتا ہے. کیسے نہ ہوا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یاد رکھیں کہ اسی طرح کئی شاعر ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اچھے اچھے شعر کہے ہیں. تو اس لیے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے، اعمال صالحہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، یا انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، ظلم کا بدلہ لیا ہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ نے فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو خبر کر دیں، ان کو بدلا دیں کہ انتظار کرو، قیامت آنے والی ہے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون کس مقام پہ گرتا ہے. اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے محفوظ فرمائے. کہتے ہیں جی کہ بھینس
भैंसा कुर्बानी होता है, बिल्कुल होता है। भैंस होती है, गाय होती है, ऊंट होता है, हर चीज होती है, और उसमें 7 बकरियां होती हैं। ऊंट हो, भैंस हो, गाय हो, उसमें 7 बकरियां होती हैं, बिल्कुल जायज है, कोई मसला नहीं। अगर एक आदमी ने 7 तवाफ इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे का माना ये नहीं होता कि 49 चक्कर लगा लो, इकट्ठे का माना ये है कि 7 चक्कर खत्म करके फिर दोबारा आके असल मकाम से फिर तवाफ शुरू करो। इस तरह अगर तुमने 2 या 3 या 7 कर लिए, बाद में 2 रकात पढ़ो तो जायज है। अगर अपने बूढ़े वालिदैन की तरफ से उम्रा करूं, बिल्कुल जायज है। अगर मेरे रिश्तेदार फौत हो गए, मैं कुरान पढ़ के दुआ करूं कि अल्लाह उनको सवाब दे, बिल्कुल सवाब देते हैं। अगर मुर्दे को फायदा न होता तो फिर जनाजा पढ़ने की क्या जरूरत थी। कहते हैं जी कि मैंने नीयत की है कि अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं अपने वालिदैन को और चचा को उम्रा करवाऊंगा, तो उनको बता दूं, कोई हर्ज नहीं, बता दें तब, ताकि वो भी दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। सौदेबाजी नहीं होती, नियाजमंदी होती है कि अल्लाह आप मेरा काम कर दें तो मैं, मेरी मन्नत है कि मैं ये करूंगा। कहते हैं जी कि मुझे एक जगह मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उससे मेरा गुजारा बड़ा मुश्किल है। अब मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल रही है, लेकिन पहली कंपनी छोड़ नहीं रही। सबसे बेहतर यह है कि 2 रकात पढ़ के इस्तिखारा कर लो कि अल्लाह मुझे इसका छोड़ना और उस कंपनी में जाना खैर है तो मेरे लिए असबाब पैदा फरमा दो, और उसके बाद फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा करें, अल्लाह मुश्किल हल करेंगे। कहते हैं कि आजकल मीडिया पर, टेलीविजन पर बिदाती लोगों ने बड़ा उधम मचाया हुआ है। कहीं अहले रिफ्ज हैं, कहीं अहले बिदात हैं। मेरा भाई ये तो हमेशा होता है, बातिल हमेशा ऐसे उठा करता है, लेकिन जब हक की चोट पड़ती है तो बातिल बैठ जाता है। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं बल्नज़रिबु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यत्बअहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। बार सूरत अहले हक को चाहिए कि वो भी कोशिश करें कि ऐसे चैनल ले आएं, ऐसे जवाब के लिए कि वहाँ उलमाए हक को मौका मिले, और घबराए नहीं, इन चीजों से कुछ भी नहीं होता है। ये हर दौर में होता आया है। बातिल बड़ा शोर करता है, बातिल बड़ा चीखता है, बातिल फूंकों से नूर हक बुझाना चाहता है, लेकिन अल्लाह नूर हक की हिफाजत फरमाते हैं। गुजारिश ये है कि हदीस है कि मन इस्ता, जो ताकत रखता हो और हज न करे। ताकत माना सीहत भी है, दौलत भी है, आने जाने का खर्चा भी है, कोई उज़्र शरई नहीं, हज न करे तो हजूर ने वईद फरमाई कि फलियमुत इंशा यहूदियन और नसरानिया, वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। बहरहाल अगर उसने हज नहीं किया, आप हज करवा दें उसकी तरफ से, उसके रिश्तेदार हज बदल करवा दें। उम्रे का कहा है, आप उम्रा कर सकते हैं। कहते हैं जी कि औरतों के लिए तालीम दुनियावी लेनी जायज है, बिल्कुल जायज है। क्या वो डॉक्टर बन सकती है? बन सकती है। क्यों? अगर औरत डॉक्टर नहीं होगी तो औरत का इलाज कौन करेगा? तो लाजमी बात है कि वो बने। बाकी कोशिश करें कि हर मकाम पे वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने पर्दे की हिफाजत करे, अपना उन मुल्कों में और उन कॉलेजों में तालीम हासिल करे जहाँ माहौल बेहतर हो। वरना तो बहरहाल हालात तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल इस्लाम में उसको तालीम मिलना जायज है। अगर किसी की टखने के नीचे सलवार है या पाजामा है, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन गुनाहगार है, वईद है जहन्नम की। कहते जी कि अगर मैं अपनी बीवी के पिस्तान का बोसा लूं, बिल्कुल नहीं जी, आपकी बीवी है, जहां मर्जी आए बोसे लो, क्यों न लो।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی یہی مسئلے رہ گئے تھے امت کو پوچھنے۔ پہلے دودھ بچہ پیتا تھا، اب شوہر پیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا الگ گناہ ہے، داڑھی کا الگ ثواب ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے داڑھی مڈا ڈالے، یعنی دو گناہ کرے ایک کے بجائے۔ میرے ایک عزیز ہیں جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ان کے گھر والے بہت چاہتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں۔ لیکن نا وہ برائی نہیں چھوڑتا، تم نیکی بھی نہ چھوڑو، تم اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتا رہو۔ دیکھو وہ بھی مریض ہے نا بیچارہ، مریض کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو، اس کو ہمدردی کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اس کو علماء کی صحبت میں لے جاؤ، اولیاء اللہ کی صحبت میں لے جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ۔ تو جب اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لمبا جل رہا ہے تو روشنی آ رہی ہے نا، تو جب نور ایمان والوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو لازمی بات ہے کہ روشنی آئے گی۔ میں نے احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے، فوراً چونکہ دھو دیا، دم تو نہیں پڑتی لیکن احتیاطاً 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ عورت امام کے پیچھے نماز کی کیا نیت کرے جیسے تم کرتے ہو؟ وہی کہ نماز پڑھتی ہے، عشاء ہے، مغرب ہے مغرب ہے، اور کیا نیت کرے؟ میں جدے میں کام کرتا ہوں، میری بیوی جو ہے بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ اگر جوان ہے تو نہیں جا سکتی، اگر بوڑھی ہے تو عورتوں کے گروپ کے ساتھ حج کر سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے مکے میں رہتے ہوئے اپنی رہائش سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو تنعیم نہ بھیجتے، حضور موجود تھے مکے میں، آپ معابدہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو پھر ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کہ مسجد عائشہ سے تنعیم سے جا کے احرام باندھ کے آؤ؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر عمرہ کرنا ہوگا حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، چاہے تنعیم جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ گھر سے احرام باندھو اور گھر میں کر لو۔ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی صحیح ہے، کوئی کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اس وقت اسلام کو بڑے چیلنج درپیش ہیں، ان مسئلوں میں اللہ کے نبی کی امت کو نہ لڑائیں، یہ کوئی کفر اسلام کی بات نہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے۔ مسجد الحرام کے باہر جو پتھر لگا ہوا ہے سفید، اس پہ ہم جوتا پہن کے چل سکتے ہیں، حرم میں بھی چل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو۔ حجر اسود کے لیے جب ہم نے اشارہ کرنا ہے تو کیا نشانی ہے؟ حجر اسود نشانی ہے، اور کیا نشانی ہو؟ زمزم میں چائے پکا سکتے ہیں، بالکل پکا سکتے ہیں، کیوں نہیں پکا سکتے؟ پانی ہے۔ حضرت اسماعیل کھانا کس میں پکاتے تھے؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم استعمال کریں ایسی چیزوں میں۔ مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں کس منہ سے درود پڑھوں گا، یہ اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے۔ علاج یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھو تاکہ اللہ کی رحمت آئے اور جانے کی اجازت اللہ کی طرف سے مل جائے۔ اگر دکان ہے یا مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، خیر و برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں، اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے استغفار کرنے والوں کے لیے میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولادوں میں بھی برکت دیتا ہوں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ان سے بھی نکال دیتا ہوں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔
ہمارا ماموں اپنی ماں کو خرچہ وغیرہ نہیں دیتا بیوی کی بات پر، ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کوشش کریں، باقی وہ قیامت میں خدا کو جواب دے گا۔ جو لوگ اپنی والدہ کو، اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں ان کی عاقبت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا حکم ہے کہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، پھر ماں کا مرتبہ جو ہے حضور نے فرمایا وہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ صحابی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا امو کا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا امو کا، اس نے کہا اس کے بعد فرمایا امو کا، اس نے کہا اس کے بعد فرمایا ابا کا، چوتھی دفعہ جا کے فرمایا کہ باپ کا درجہ ہے، 3 دفعہ حضور نے ماں کا درجہ بیان کیا۔ ویسے ماں کو 3 مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھے، پھر اس کے بعد ولادت کے مرحلے سے گزرے، پھر رضاعت کے مرحلے سے گزرے، چونکہ 3 مراحل سے گزرے تو حضور نے بھی 3 درجے اس کو دیے ہیں۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، آپ سے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، بالکل پوچھ سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر بعد میں لے لیں۔ مجھے ایک بیماری ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد بھی آتا ہوں تو میرا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں۔ بہرحال بیماری کا حل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا مانا؟ مغرب کے لیے جو آپ نے وضو کیا ہے اب عشاء تک نماز پڑھتے رہیں، طواف کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، پھر جب عشاء کا وقت آئے تو نیا وضو کریں اور انڈر ویئر رکھ لیا کریں تاکہ دھو دیا اب اس میں پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہوں گے۔ میرے ابا گاؤں میں رہتے ہیں، فون پر بات ہوئی ہے کسی آدمی کے بیٹا بیٹی کا رشتہ کروا رہے ہیں۔ بہرحال رشتہ فون پر تو نہیں ہوتا نکاح، لیکن تمہارے ابا وہاں رہتے ہوئے کرائیں تو ٹھیک ہے۔ جن بھی کھاتے پیتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے پیتے ہیں؟ ایسے زندہ رہتے ہیں، بالکل کھاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا ذات اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، جو تم ہڈی پھینکتے ہو وہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے پھر گوشت لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہندوستان سے بغیر احرام میقات سے مدینہ گیا، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب اس کی نیت ہی مدینہ جانے کی ہے تو احرام کی ضرورت ہی نہیں۔ آب زمزم جس کام میں لگائیں سب میں جائز ہے۔ اللہ نے جنوں کو غیب کیوں رکھا ہے؟ تم دیکھتے تو رات کو سوتے بھی نہ مر جاتے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ جن کا معنی ہی چھپا ہوا ہے، اور اگر جناب دیکھ لیتے نا انشاءاللہ تو ہوا نکل جاتی، وضو بھی نہ ٹھہرتا۔ شوق ہو تو دکھایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ شوق ہے آپ کو جن دیکھنے کا تو مسئلہ کوئی نہیں۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کیا کرے آدمی، آ کے کہنے لگا تھی وہ ابلیس شیطان جو ہے اس کی شکل کیسے ہے؟ اب میں نے اس کو کہا بھائی اللہ کو بتا، مجھے کیا پتا یار۔ اب وہ کہ نہیں حضرت آپ ماشاءاللہ ایسے ایسے، ابلیس کی شکل کیا؟ میں نے کہا خدا کے بندے مجھے پتا نہیں ہے۔ اب وہ جناب میں اٹھ کے چلا گیا، ابھی جان چھوڑو، پھر آ گیا، کہتا ہے جی میں نے حضرت آپ سے پوچھے ابلیس کی شکل کیا؟ میں کہا مجھے تو آپ کی شکل لگتا تھا، پھر آرام سے چلا گیا۔ اب کیا کرے آدمی؟ جواب دو مشکل نہ دو مشکل۔ عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، عمرے کرنے والوں کے لیے مدینہ پاک میں 40 نمازیں فرض نہیں ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں 40,000 نصیب کرے، لیکن عمرے سے کوئی تعلق نہیں 40 نمازوں کا۔ ظفر علی اور صابر بھائی گلاسکو والے، اچھا اللہ ان کی مشکلات حل کرے، پریشانیاں دور فرمائے۔ کتاب سے کوئی فال شال نہیں نکالی جاتی۔ پگڑی باندھنا سنت ہے تو کس رنگ کی پگڑی ہو؟ حضور پاک کو سفید پگڑی پسند تھی، آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ صرف آپ نے فتح مکہ پہ کالی پگڑی باندھی ہے۔ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے اس دن آپ کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی، اس پر بھی علماء نے لکھا یا تو کعبے کی غلاف کی مناسبت سے کالی پگڑی تھی، یا یہ ہے کہ کالی پگڑی علامت حزن ہے، یعنی حضور اس کو خوشی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں لڑائی ہو۔
یہ جو کیپ ہوتے ہیں ٹوپی یہ ہوتی ہے نا کیپ بنے ہوئے آگے پی کیپ ہے فلاں ہے، میرا بھائی ٹوپی تو کوئی ہو، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مثال ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے عزیز تھے، وہ ملنے کے لیے آئے نا تو سر پہ انہوں نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی، تو جب حضرت کو ملنے لگے گلے سے تو فوراً ٹوپی اتاری، تو آپ نے فرمایا بھئی انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی، اتارنی پڑتی، آپ سیدھا کر دیں گے، اللہ سے بھی نہیں ملنے دیتی۔ بہرحال ایک آدمی نے کہا کہ آپ پیسے دیں ہم کاروبار کریں گے، جو نفع آئے گا وہ آدھا آدھا ہوگا، اگر آپ کو اعتبار ہے تو جائز ہے، شریعت میں منع نہیں ہے کہ پیسہ آپ کا ہے محنت اس کی ہے۔ بہرحال شیو کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، خط بنانا جائز ہے۔ مردے کو قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ یار کچھ واضح لکھو نا، پرائز بانڈ جو ہے مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں، بینکوں سے جو کار لیتے ہیں قسطوں پہ لیزنگ پہ ناجائز ہے۔ مردے سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں اللہ چاہے تو، ورنہ کیوں حکم ہوتا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین؟ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ دیواروں پہ گزرو تو سلام کرو، پہاڑوں پہ گزرو تو سلام کرو، دریا پہ گزرو تو سلام کرو، لیکن یہ کیوں حکم ہے کہ مردوں پہ گزرو تو سلام کرو؟ اگر کوئی آدمی واقعی مشرک ہے، یہ نہیں کہ ہر بریلوی کو مشرک بنا ڈالو، وہ بیچارے بدعات میں ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے، بدعات میں تو پڑے ہوئے ہیں، انجام شرک ہو جاتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر بریلوی مشرک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تعویذ جائز ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ورنہ نہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ تو سامنے روضے پہ پڑھیں، باقی درود جو ہے دور سے پڑھیں۔ یہ اتنی لمبی چوڑی نظم پڑھنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی عمرے میں بڑا اجر ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر اگر طواف کرو تو پھر طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک وہ عمرہ ہے جو آپ اپنے ملک سے میقات سے کرتے ہیں، یا آپ مدینہ پاک سے کرتے ہیں، وہ میقات ہے۔ ایک عمرہ ہے آپ مسجد عائشہ یا جعرانہ سے کرتے ہیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے طواف کرتے رہیں تو طواف افضل ہے۔ کہتے جی کہ یہاں پر لوگ موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو لوگوں کو حیا نہ ہو تو ہر کام ڈنڈے سے تو نہیں کرایا جاتا۔ جب آدمی کو خود کعبے کا حیا نہ ہو، روضہ محمد مصطفیٰ کا حیا نہ ہو، تو ہر وقت کون ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا رہ کے بند کرو بند کرو؟ اگر وہ اس کو مشین لگا کے بند کرے تو باقی سارا سسٹم، کئی چیزیں ہیں جو بند ہو جاتی ہیں، وہ مجبور ہیں بیچارے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی نصرت فرما، یا اللہ کفر کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، حضور پاک کے ہر امتی کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب
يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين اغثنا عليك توكلنا واليك انبنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد